عبادت کی ایک روح بتائی حضور نے، لب لباب کہیے اس کا، وہ کیا ہے؟ دعا۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ حضور کی یہ دو احادیث بہت سادہ، بہت مختصر۔ دعا ہی عبادت کا جوہر ہے۔ مخ کہتے ہیں ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ مخ ہے۔ گودا جو ہے عبادت کا وہ کیا ہے؟ دعا۔ توحید فی الدعا کیا ہے؟ صرف اللہ کو پکارا جائے، اور شرک فی الدعا، جس کو بھی پکاریں گے آپ مدد کے لیے اس کو آپ نے معبود بنایا ہے۔ کسے باشا یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ حضور نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ اللہ نے تو دروازہ کھولا ہوا ہے، جو چاہو مانگو، کسی اور سے مت مانگو۔ دیکھیے ایک علمی مسئلے اور ہوتے ہیں، یہ جو روحانیات کا معاملہ ہے، عالم ارواح میں کیا صورت ہے، ارواح صرف کہیں اللہ کے پاس کسی کولڈ سٹوریج میں ہے یا اس کا اس دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے، یہ علمی مسائل ہے۔ فرض کیجئے اس وقت کوئی ارواح یہاں موجود ہو، فرض کیجئے، میں اس کا انکار نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی روحانیت والا شخص بتا بھی دے کہ ہاں فلاں کی روح موجود ہے، ہوگی بھائی، اسے نظر آتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو کہ میں فلاں کی روح ہوں، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے اس سے بحث نہیں۔ مجھے جس سے بحث ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہوا کرے کسی کی روح موجود ہو، ہوا کرے، مجھے میرے رب کی اجازت نہیں ہے کہ میں اسے پکاروں۔ مدد مانگوں گا اللہ سے، دعا کروں گا اللہ سے، استغاثہ کروں گا اللہ سے، تکلیف کے لیے دہائی دوں گا اللہ کی۔ اب اللہ جس سے چاہے کروا دے، کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، مجھے کیا ہے؟ مجھے آم کھانے ہیں، پیڑ نہیں گننے۔ فلاں روح نے آگے کام کر دیا، ارے بھائی میرا کام بننا چاہیے، اور فرشتہ آ گیا اس نے کام بنا دیا، کرے، مجھے کیا غرض ہے اس سے؟ میرا کام بننا چاہیے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پکارنا ہے صرف اللہ۔ اللہ کو اس کی بھی قدرت ہے کسی کو نہ بھیجے، نہ کسی روح کو بھیجے، نہ ملائکہ کو بھیجے، بغیر کسی کے جو چاہے کر دے۔ اللہ کا مرضی ہے، وہ چاہے کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، مجھے اس سے غرض ہی کوئی نہیں۔ مجھے تو اپنی تکلیف کا دور ہونا مطلوب ہے، اس کے لیے میں پکاروں گا۔ سمجھ رہے؟ دیکھیے میں سادہ ترین کر رہا ہوں مسئلہ۔ عبد القادر جیلانی کی روح یہاں ہے یا نہیں، حضور کی روح انور یہاں ہے یا نہیں، یہ تو علمی مسئلہ ہو گیا نا۔ یہ فرشتے یہاں ہے کہ نہیں، کوئی اختلاف ہے؟ میں پکار سکتا ہوں اسے کہ بھائی ذرا میرا کام کر دینا۔ یہ کروں گا تو شرک۔ موجود ہے کرامن کاتبین ہے کہ نہیں؟ موجود ہونا نہ ہونا یہ مسئلہ علمی۔ جو اصل میں شرک سے متعلق مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پکارنے کی اجازت نہیں۔ دیکھیے حضور کی ایک حدیث ہے، اور یہ ایک ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ آج 8واں دن ہے، آپ اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں، آ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ حدیث بھی سن لیجئے، بشارت والی حدیث ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں۔ اس کا مصداق اول تو مسجد ہوگی، لیکن تقریباً تمام محدثین نے مانا ہے کہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، سب گھر اللہ کے۔ یہ جگہ کس کی ہے؟ تو عام ہے یہ چیز، لیکن مسجد کا ہوگا تو وہ مصداق اول ہو جائے گا۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کام کیا کر رہے ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہو، وہ سمجھ رہے ہو، سمجھا رہے ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ذکر کرتا ہے ان کا ملائکہ مقربین کی محفل میں۔ دیکھو تم کہتے تھے یہ انسان بڑا گھٹیا ہے، میرے وہ بندے اس وقت میرے گھر میں جمع ہے صرف میرے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ فخر کرتا ہے۔ اور خدا سے محبت کرو، لو thy neighbor as thyself، اسی کا عکس ہے کہ اپنے پڑوسی سے بھی ایسے ہی محبت کرو جیسے اپنے آپ سے کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے در حقیقت واقعہ یہ کہ صحیح ہیں، اور اسلام میں بھی یہ چیزیں بتمام و کمال موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو تعارف قرآن مجید کراتا ہے بالکل آغاز میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اگرچہ جزا و سزا کے دن کے مالک کا تصور لایا گیا تیسری آیت میں، لیکن وہ بھی بڑے نرم الفاظ میں، جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق۔ باقی جو اس کی شان نمایاں کی گئی ہیں وہ تو وہ قابل تعریف ہستی ہے،
جس میں تمام محاسن اور کمالات موجود ہیں، اور وہ تمام جہانوں کی پروردگار ہے، پالنہار ہے، محافظ ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند بھی ہے، اور ایک مستقل مزاجی کے ساتھ رواں دواں دریا کے مانند بھی ہے کہ جس میں تسلسل ہوتا ہے۔ اب یہ جو تعارف ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، ظاہر بات ہے کہ یہ کسی خوفناک اور ڈراؤنی ہستی کا تعارف نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی ہستی کا تعارف ہے جو خود بھی محبت کرنے والی ہے، ودود ہے، شفیق ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، اور پھر یہ کہ وہ اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے، بلکہ سب سے زیادہ محبت اسی سے کی جائے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ تو یہ جو ہے، اور محبت کو جس طریقے سے حضور نے پھر بیان کیا، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو love thy neighbor as thyself، اب اس سے اور آگے کیا بات ہوگی؟ تو در حقیقت یہ اعتراض کرنے کا موقع ملا ہے ہمارے ان تراجم کی وجہ سے کہ ہم نے لفظ ڈر کو بہت نمایاں کیا ہے۔ انذار کا لفظ آتا ہے بہت کثرت سے، انذر، اب اس کا ترجمہ بھی اگر کر دیا جائے ڈراؤ، اب یہ بھی بڑا بھونڈا ترجمہ ہے، میں کم سے کم لفظ جو اس کے لیے استعمال کروں گا غلط تو نہیں کہوں گا، اس لیے کہ نتائج کے اعتبار سے ڈانڈے مل جاتے ہیں دونوں مفاہیم کے، لیکن یہ کہ بھونڈا ترجمہ ضرور ہے۔ وہاں ہونا چاہیے خبردار کرو۔ انذار کا مفہوم ہے وارن کرنا۔ اب اگر کوئی شخص اندھا چلا جا رہا ہے، اسے نظر نہیں آ رہا، آگے سڑک کھدی ہوئی ہے، آپ پکار کر اسے خبردار کرتے دیکھنا، بھئی آگے سڑک کھدی ہوئی ہے، میں ڈرانا نہیں ہے۔ در حقیقت انذار جو ہے اس کے معنی خبردار کرنا، وارن کرنا۔ اسی طریقے پر تقوی کا مفہوم ہے بچنا، اتقوا اللہ، بچو اللہ کی ناراضگی سے، بچو اللہ کی معصیت سے۔ یہ تمام لفظ مفہوم کے اندر وہ چیز، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ڈر محاسبہ اخروی کا جو خوف ہے وہ بھی مطلوب شے ہے، لیکن یہ کہ ان تمام چیزوں کو جب لفظ ڈر کے عنوان کے تحت ہم لے آئے تو یقیناً اس سے پھر اس کا جو ایک ریزلٹنٹ، جو ایک اثر مترتب ہوا ہے نتیجے کے طور پر، وہ یقیناً وہ ایسا ہے کہ جس پر پھر اعتراض کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اب اس تقوی کے ساتھ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ایمانیات جو ہے، ایمان باللہ، اس کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا تقوی، اور ایمان بالآخرہ، اس کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ انسان کی نگاہ آخرت پر جمی رہے کہ میری منزل وہ ہے، اصل ٹھکانہ وہ ہے، اصل گھر وہ ہے۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ہر وقت دھن یہ انسان کے سر پر سوار رہے کہ کل کے لیے میں نے کیا فراہم کیا ہے۔ اب یہاں بڑے لطیف انداز میں آیا ہے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ پوری اخروی زندگی کو ایک بہت بڑے کل سے تعبیر کیا گیا، گویا کہ ہماری یہ پوری دنیاوی زندگی، خواہ وہ 80 برس کی ہو، 100 برس کی ہو، یہ ایک آج کے مترادف ہے۔ اور یہی لطیف انداز میں مفہوم ہے اس دعائے ماثورہ میں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیداری کے وقت آپ کا ذکر تھا یا آپ کی دعائے مسنونہ تھی، اس کے الفاظ میں الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، کہ جیسے روزانہ ہم رات کو سوتے ہیں اور صبح کو اٹھتے ہیں، ایسے ہی ایک بڑی شام آئے گی، وہ شام زندگی ہوگی، اور پھر اس کے بعد ایک صبح آئے گی، اور وہ صبح ہوگی حشر کی، قیامت کی صبح، جس وقت کے ہم اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ روزانہ کا ہمارا سونا اور جاگنا در حقیقت ریہرسل ہے اس موت اور بعث بعد الموت کا، کہ اس کے لیے ایک روز ہمارے سامنے نمونہ آ رہا ہے۔ تو جیسے آج میری زندگی کا ایک دن تھا، ایسے ہی میری کل زندگی ایک دن ہے، اور جیسے کل صبح طلوع ہونے والی ہے ہر شخص کو معلوم ہے، اور ہر شخص کو یہ فکر دامنگیر رہتی ہے کہ کل کے لیے میرے پاس سامان ہے یا نہیں، کھانے پینے کا سامان۔ اس سے آگے یہ کہ کل سے آگے اگلا ہفتہ بھی ہے، اگلا مہینہ بھی ہے، اگلا سال بھی ہے۔ انسان جو ہے دور اندیش وہی کہلاتا ہے، اور اس کے برعکس ہم کہتے ہیں عاقبت نا اندیش انسان، کہ جو صرف آج کی فکر کر رہا ہے اور کل کی اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اسی کو ذرا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو ذرا ضرب دے لیجئے کہ جو ایک سعادت مند بیٹے کا رویہ ہوتا ہے اپنے والدین کے بارے میں، اسی طریقے سے ضرب دیجئے اس کو ایک بہت بڑی مقدار سے، ویلیو سے، تو یہ ہے آخرت کی فکر کے جو دامنگیر ہو جانی چاہیے اس شخص کو جس کو فی الواقع آخرت پر ایمان ہے۔ وَلْتَنْظُرْ، اب یہاں پہ لفظ نظر جو لایا گیا ہے، دیکھنے کے لیے نہیں، نگاہ رکھنا، ہر وقت نگاہ جمائے رکھے انسان، ہمیشہ یہ دیکھتا رہے
نے کہا اسی بات پر ٹکی رہے کہ میں کل کے لیے کیا بھیج رہا ہوں، وہ کل جو آخرت کی کل ہے، وہ بڑی کل جو ہماری زندگی میں آنے والی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں دنیا کے ساتھ لفظ عاجلہ لایا جاتا ہے، عاجلہ جلدی والی۔ عجلت پسند انسان جو ہے وہ عام محاورے میں بھی کوئی اچھا یعنی آدمی بردبار انسان نہیں سمجھا جاتا، ہر وقت جلدی سوار رہتی ہے۔ بردبار انسان وہ ہے جو سہج پکے سے میٹھا ہو، ہر معاملے کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھاتا ہے، اس کے اندر ایک تدبر ہے، ایک حلم ہے۔ تو دنیا اور حب عاجلہ اور آخرہ اور عاقبہ یہ لفظ آتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین۔ آخرہ دنیا کے مقابلے میں ہے اور عاجلہ اور عاقبہ یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں گے۔ تو یہ در حقیقت وہی کہ جو عام ہمارے محاورے میں بھی آتا ہے کہ وہی شخص دانا سمجھا جاتا ہے جسے کل کی بھی فکر ہو، مستقبل کا بھی خیال ہو، کچھ وہ مستقبل کے لیے پس انداز کر رہا ہو، کچھ آئندہ جو پیش آنے والے مراحل ہیں ان کی بھی اسے فکر آج ہو رہی ہو۔ تو اسی طریقے سے اسی کو 1000 سے اور کروڑ سے ضرب دے لیجئے تو محسوس ہوگا کہ یہ فکر دامنگیر رہنی چاہیے ہر انسان کو اگر اسے واقعتاً آخرت پر ایمان ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ دوبارہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اللہ کی معصیت سے بچو، اللہ کی محرمات سے اجتناب کرو، اللہ کے احکام کو بجا لاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اور یہاں لفظ خبیر پر میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ گفتگو کی ہے، سورہ حدید کی ابتدا میں بھی یہ اس طریقے سے آیا ہے اور سورہ تغابن میں بھی، کہ پہلے بصیر آتا ہے پھر خبیر آتا ہے۔ خبیر میں زیادہ گہرائی ہے، اس لیے کہ باخبر ہونا کسی شے سے، اور خبر کے مختلف ذرائع ہو سکتے ہیں، بصارت بھی، سماعت بھی۔ انسان سن کر بھی کسی چیز کو، کوئی معلومات کو حاصل کرتا ہے، دیکھ کر بھی حاصل کرتا ہے۔ مزید برآں یہ جان لیجئے کہ در حقیقت ہماری جو باطنی شخصیت ہے اگر آپ اس کو پیش نظر رکھیں تو یہ تمام ہمارے جو ذرائع اور آلے ہیں یہ تو وہ سینس ڈیٹا ہیں کہ جو فراہم کرتے ہیں ہمارے برین کو۔ اصل میں جو ڈیسائفر کی جاتی ہے یہ ساری معلومات، اور ان سب کو جو یہ بڑا کمپیوٹر جو لگا ہوا ہے بہت چھوٹا سا ہے، بہت بڑا، یہ بقامت کہتر اور بقیمت بہتر والی بات اس کے اوپر صادق آئے گی کہ یہ بہت بڑا کمپیوٹر ہے جو ہمارے دماغ میں لگا ہوا ہے۔ یہ جو ہے اس کو اب انٹرپریٹ کرتا ہے، ڈیسائفر کرتا ہے، اور پھر جو نتیجہ نکالتا ہے وہ خبر ہے کہ جو ہماری اصل اندرونی شخصیت کو ان تمام چیزوں سے نتیجتاً جو بات ملی، جو خبر حاصل ہوئی وہ خبر ہے۔ تو خبر میں بصر یا سمع کی نسبت بہت گہرائی ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جان لو کہ اللہ تعالی خوب باخبر ہے ان چیزوں سے جو تم کر رہے ہو۔ اس لیے کہ بصارت میں اگر آپ لفظ بصیر استعمال کریں گے تو وہ صرف کسی عمل کا ظاہر آئے گا۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کا ظاہر ہے میں نے دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کی نیت کیا ہے، ریاکاری ہے، لوگوں پر اپنے زہد اور تقوی اور دینداری کا روب ناچنا ہے، یا واقعتاً اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تقوی ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، للہیت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ اس بصارت سے متعلق نہیں ہوں گی، اس کا تعلق خبر سے۔ لہذا یہ تمام چیزیں جو ہے جمع ہو کر سب سے گہرائی جس لفظ میں آتی ہے وہ خبر۔ سورہ تغابن میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پہلے آئے گا اللہ کے لیے لفظ بصیر، پھر آخر میں جا کر آئے گا خبیر، اور یہی سورہ حدید کے اندر بھی تناسب جو ہے یہی آپ کو ترتیب یہی ملے گی۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اس میں ظاہر بات ہے کہ ایک انداز جو ہے تحدید کا ہے، اگرچہ اصولاً اس میں دونوں انداز موجود ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے اس میں بشارت ہے، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اب اس سے زیادہ کسی بندہ مومن کے لیے ری ایشورنگ چیز اور کوئی نہیں، اس کے اطمینان، دل دہی کی بات کہ تم نے جو نیکی کا کام کیا، خواہ کسی انسان نے اسے دیکھا یا نہیں دیکھا، لوگوں کی نگاہوں میں آیا یا نہیں آیا، اللہ باخبر ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ تمہاری کوئی قربانی، تمہارا کوئی اثار، اللہ کے لیے کی گئی تمہاری کوئی محنت، کوئی لمحہ جو تم نے اس کے لیے صرف کیا ہے وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا بڑی دلجوئی ہے، بڑی تشفی ہے، بڑی حوصلہ افزائی ہے اہل ایمان کے لیے۔ لیکن اسی میں برعکس جو لوگ ہیں، جو اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے لیے اسی میں دھمکی، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ تم لوگوں کی نگاہوں سے چھپ سکتے ہو، تم اپنے اوپر لبادے اوڑھ سکتے ہو، تم جھوٹی قسمیں کھا کر جو ہے
ان کو اپنے لیے ڈھال بنا سکتے ہو. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اپنے لیے بازخود سے بچنے کے لیے، لیکن اللہ باخبر ہے تمہاری اصل حقیقت سے. تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر مضمر ہوتی ہیں. لیکن یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا، چونکہ اس آیت مبارکہ میں جو سیاق کلام ہے اس کے اعتبار سے ثابت ہو رہا ہے کہ روح سخن منافقین کی طرف ہے، لہذا یہ تنبیہ اور تحدید کا کلمہ ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تیسری آیت جو ہے وہ بھی اپنے مفہوم کے اعتبار سے بھی بالکل واضح ہے. قرآن مجید کا یہ مضمون تو وہ ہے کہ اگرچہ میں اس کو دعوے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن گمان غالب میرا یہ ہے کہ کوئی صفحہ مصحف کا ایسا نہیں ہو سکتا جس میں یہ مضمون نہ آیا. آخرت کی کامیابی، جنت والوں کی کامیابی، دوزخ والے جو ہے ان کی ناکامی، ان کا خسران، ان کی تباہی اور بربادی. تو یہ تو قرآن مجید کا جو اہم ترین مضامین ہے، توحید اور معاد سب سے اہم مضامین. اور تیسرا اس میں ایڈ کیجئے رسالت اور نبوت، یہی اساسات ہیں اس دین کی. لہذا یہ کہ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون. میں نے یہ چاہا کہ پہلے اس آیت کو، چونکہ اس کا ایک بڑا بالکل واضح اور براہ راست ایک ربط بنتا ہے پہلی آیت سے. ان سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یہ اس غد کی شرح ہے جو کی جا رہی ہے، وہ جو کل آنے والی ہے، جس کو سورہ تغابن میں کہا گیا ذالک یوم التغابن، اور پھر اس کی شرح کی گئی ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر. اسی طریقے سے اس کی شرح یہاں ہو رہی ہے تیسری آیت میں لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون. وہ جو کل آنے والی ہے اس کل کے بارے میں جان لو کہ یہ دو حصوں میں نوع انسانی کو تقسیم ہو جانا ہے، اور وہ برابر نہیں ہوں گے، وہ بہت ہی فرق و تفاوت ہوگا ان کے مابین. جو ان کا انجام جس سے کہ انہیں دوچار ہونا ہے، اس کے فرق و تفاوت کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. ہرگز برابر نہیں ہوں گے. جنت والے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، آگ والے اور جنت والے. جان لو قطعی طور پر، یقینی طور پر، حتمی طور پر کہ اصحاب الجنت هم الفائزون، فوز و فلاح اور کامیابی اور کامرانی وہ اصحاب الجنہ کا نصیب بننے والی ہے، وہی ہوں گے کامیاب. میں نے اصل میں ان دونوں آیتوں کو پہلے اس لیے ان کا ترجمہ کر دیا کہ اب جو درمیانی آیت ہے اس کے چونکہ دو مفہوم ہیں. ایک اس کا سرسری مفہوم ہے کہ جو ان دونوں آیتوں کو اگر سامنے رکھیں تو وہ بالکل سیاق و سباق کے اعتبار سے جیسے کہ نگینہ کہیں جڑا ہوا ہو کسی انگوٹھی کے درمیان میں، ایسے ہی ان دو آیتوں کے درمیان یہ نگینہ جڑا ہوا نظر آئے گا. اگرچہ اس کا جو وہ گہرا مفہوم ہے اس کے اعتبار سے بحث ہمیں تفصیل بعد میں کرنی ہے، لیکن یہاں اس نگینے کے اعتبار سے اسے پہچان دیجئے کہ اس آیت کا اکثر مفسرین نے جو مفہوم لیا ہے وہ یہی ہے جو اب میں بیان کر رہا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور مت ہو جانا ان لوگوں کے مانند جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں غافل کر دیا اپنے آپ سے. اب یہاں پر اپنے آپ سے غافل کر دینے کا مطلب اکثر و بیشتر مفسرین نے یہ لیا ہے کہ انہیں اپنے حقیقی نفع و نقصان سے بے خبر کر دیا. انہیں یہ احساس نہ رہا کہ اصل کامیابی کون سی ہے اور اصل ناکامی کون سی ہے. اپنے اصل نفع و نقصان کو پہچانتے تو تقویٰ کی روش اختیار کرتے. اللہ تعالیٰ نے چونکہ انہوں نے اللہ کو نظر انداز کر دیا، اللہ کو بھلا دیا، اللہ سے منہ موڑ لیا، اللہ سے پیٹھ موڑ لی، لہذا اللہ نے انہیں اپنے اصل نفع نقصان سے، اپنے اصل خیر و شر سے، اپنے اصل فائدے اور نقصان سے انہیں بے خبر کر دیا. ان کی نگاہ وہاں سے ہٹ گئی، اس لیے کہ اصل نفع تو اس میں تھا اللہ کے احکام پر عمل کرتے اور جنت والوں میں سے بنتے، اور اصل نقصان یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، معصیت کی زندگی بسر کی ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اصحاب الجحیم میں سے بنا لیا. لہذا اس اصل اپنے نفع و نقصان سے بے خبر ہو جانا گویا کہ وہ مراد ہے
فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، یعنی اپنے بھلے برے کی جو پہچان تھی، حقیقی بھلے اور برے کی پہچان، وہ ان سے سلب کر دی۔ اور اس میں امام راضی نے ایک مفہوم اور بھی لیا ہے کہ اس سے مراد ہے میدان حشر میں جو بڑے شدائد ہوں گے اور مصائب ہوں گے، وہ دن ایسا ہے جس کے بارے میں کہا گیا سورہ مزمل میں، یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن کے جو بچوں کو بوڑھا کر دے، اس کا جو ہولناک انداز ہے، اس کے جو شدائد ہوں گے اس کے اعتبار سے، جیسے کہ سورہ حج کو ایک انگریز کرنل نے اور اس نے بغاوت میں آبادہ کر کے عربوں کو اور ترکوں کے پیٹھ میں چھرا ڈھپوا کر ان کے ذریعے سے اور ٹکڑے کر دیے، لیکن جب جنگ ختم ہوئی اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آزادی دیجیے، تو اب انہیں معلوم ہوا کہ غداروں کو دنیا میں کیا ملتا ہے، ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ حصہ عراق یہ انگریز کے پاس رہے گا، شام کا یہ علاقہ یہ فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، مصر پر انگریزوں کا تسلط رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا، لے دے کر یہ جو علاقہ تھا حجاز، چونکہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں، بوادٍ غیر ذی زرع، یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت جو بادشاہ ہیں شاہ حسین اردن کے، ان کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے، لہذا ان کو اس علاقے کی بادشاہت دے دی گئی۔ اس کے بعد نجد سے ایک تحریک اٹھی ہے، وہ سعودی جو خاندان ہے وہ نجد سے اٹھا، نجد میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف ریت کے تودے تھے اور کچھ بھی نہیں، لہذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو بعد میں تیل برآمد ہوا اور اس کی حیثیت ہو گئی، اور یہ امارات کا علاقہ جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روئے ارضی کے نقشے پر، ان میں سے ایک وہ ہو گیا، لیکن یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہیں، یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا، پھر نعرے لگوائے گئے المصر للمصریین الشام للشامیین، اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں۔ یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں۔ اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا، امریکہ ابھرا ہے دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں، اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے، اس نے بھی سپورٹ کیا۔ برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، وہ اتنے بڑے علاقے کو اب ہولڈ نہیں کر سکتا تھا، ہندوستان بھی آزاد ہوا، پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے، ان کے سینوں سے، عربوں کے سینوں سے جو ہے گویا کہ وہ ہٹے، لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائیں، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گورن کرے۔ یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے، صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے، الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب۔ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر، لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے، اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی، لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لے۔ یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہتی تھے، شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہے۔ یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے۔ افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا، ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی، اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا۔ وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید کی، اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو، اس کی گردن پر کون سوار تھی، وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے، ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو، لڑکی کو، اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے۔ جان اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص جس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے، جو صرف
جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان دے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا۔ شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص، یہ ابھر رہا ہے، اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے۔ لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی، اس میں وہ آئے، سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل کی تھی، اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی، ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے، اور انہوں نے اپنی دولت کے دروازے، عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان ہے، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے، لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکی استعمار کے لیے لازم ہے۔ اب لے دے کر رہ گئے کون سیکولر مزاج کے لوگ۔ پہلی اٹیمپٹ جمال عبد الناصر نے کی، ناکام ہو گیا۔ قذافی صاحب نے کوشش کی کہ وہ ان کی جانشینی حاصل کر لے، ناکام ہو گیا۔ اب ایک تیسری شخصیت صدام حسین کی، ملحد ہے، اسلام سے کوئی سروکار نہیں، باس کا فلسفہ، سیکولرزم پلس عرب نیشنلزم، یہ اصول ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ شخصیت اب ابھر کر ایسی آئی ہے کہ اس سے اس وقت یہ جان لیجئے، میں امریکہ میں بھی عربوں سے مل کر آیا ہوں، سعودی عرب میں بھی اب میں وہ دیکھ آیا ہوں، نوجوان نسل جو ہے عربوں کی، پورا جو دوسرے عرب ممالک ہیں جہاں پر کہ مذہب کا اتنا چرچا ہی نہیں ہے، پورا فلسطینی عرب، جارڈن کے عرب، شامی عرب عوام، وہ سب کے سب صدام کے پیچھے ہیں، اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص پھر ایسا پیدا ہو کر سامنے آ گیا ہے جو شاید عالم عرب کو پھر یونائٹ کرے، اور یہ ہے اصل وہ شے کہ جو امریکہ کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں۔ دولت کے یہ ذخائر، خلیج کی یہ دولت، سیال سونا اور اس کے ذخیرے، اور یہ کسی طریقے سے یہ امریکہ کے زیر اثر نہ رہے، یہ ہے وہ شے جو اسے برداشت نہیں ہے۔ وہ کوئی عربوں کی محبت میں نہیں آیا 2.5 لاکھ فوج لے کر، وہ کوئی شاہی عرب جو خاندان ہے سعودی، اس سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کہ وہ خود ان کو ہٹا دے اور وہاں پر کوئی جمہوری ڈھانچہ جو ہے وہاں پہ کھڑا کروا دے خود امریکہ۔ اس لیے کہ سعودی عرب میں دیکھ آیا ہوں، حالات اگرچہ ظاہر بات ہے کہ زیادہ گہرائی میں تو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ہوتا، بہت ہی مستبد حکومت ہے، لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دونوں طبقے نوجوانوں کے جو ہے وہ شاہی خاندان کے شدید خلاف ہو چکے ہیں۔ جو وہاں پر جدید مثقف طبقہ ہے، جدید تعلیم یافتہ، جو باہر پڑھ کر آیا ہے امریکہ میں اور کہیں اور وہ کثیر تعداد میں، اب وہ صاف سوال کر رہے ہیں کہ یہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کے جو ہمارا خرچہ آتا تھا، ہمارے ہتھیاروں کے آرڈر جاتے تھے، وہ کہاں گئے؟ کل 65,000 فوج، اور عرب کے پاس، سعودی عرب کے پاس اتنے ٹینک بھی نہیں ہے جتنے کہ یمن جیسے غریب ملک کے پاس ہے، تو ہمارا روپیہ یہ گیا کہاں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن کے سامنے ہے۔ اب ہمیں اپنے معاملات کو خود سنبھالنا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو مذہبی طبقہ ہے، اور وہاں ہے بڑی تعداد میں مذہبی طبقہ نوجوان جن میں بڑا جذبہ ہے، اور ان کا وہ جوش جہاد انہیں جہاد افغانستان تک لے کر آیا ہے۔ سینکڑوں عرب نوجوان یہاں جو ہے شہید ہوئے، اپنے ملک میں تو انہیں بولنے کی بھی کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہاں وہ جذبہ جو اندر اندر پروان چڑھ رہا ہے، وہ جذبہ انہیں لایا ہے، اور افغانستان کی سنگلاخ وادیوں کے اندر انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ وہ طبقہ بھی شدید مخالف ہو چکا ہے کہ انہوں نے امریکیوں کو بلا کر، ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی تو ہے ہی ہے، یہودی ہیں، یہودی عورتیں ہیں، جو کچھ اب وہاں بے حیائی اور بے پردگی کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ یہ سرزمین عرب، میں نے امریکہ میں تقریر سنی ہے، اسنا کے جو فائنل ان کا ایک سیشن تھا، اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ، جس میں میں مدعو کیا گیا تھا، اور اسی لیے میں نے یہ سفر کیا تھا۔ ایک نوجوان نے جو تقریر وہاں پر کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا اس کی جرأت کا۔ اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں 2 دین جمع نہیں ہو سکتے، اور آج شاہی خاندان کی صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے امریکیوں کو اتنی بڑی تعداد میں بلا لیا گیا ہے، جن میں موبائل چرچ بھی ہیں، موبائل سینیگوگز ہیں، یہودی مرد اور عورتیں جو ہے دندناتے پھر رہے ہیں آج عرب کی سرزمین پر۔ لہذا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس پر شدید رد عمل جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ حالات ہیں جو میں آپ کے سامنے چاہتا تھا کہ رکھ دوں۔ یہ وہ شامت اعمال ہے۔ ایک طرف یہ کہ وہ شخصیت جو ہے صدام حسین کی، وہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں، لیکن یہ کہ اس شخصیت کو تقویت دینے والے بھی تو یہی لوگ تھے۔ انہیں خطرہ تھا ایران کے انقلاب سے کہ کہیں اسی قسم کا کوئی انقلاب ہمارے ہاں نہ آ جائے، لہذا انقلاب ایران کو ایکسپورٹ نہ ہونے دے، اس لیے انہوں نے اسی صدام حسین کو بلینز اور بلینز آف ڈالرز کی مدد دی۔ آج وہی ہے، عربی کی تو ایک کہاوت بھی ہے، سم من کلبک یا کلک، اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو، کسی روز تمہیں کو کاٹے گا۔ آج وہ تو انہیں کاٹ رہا، لیکن یہ کہ اس کا جو علاج تجویز ہوا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ 2.5 لاکھ امریکی وہ استعمار کے پنجے جو بمشکل عالم عرب کے سینے سے جو گڑے ہوئے تھے اس استعمار نے، مشکل ہٹے تھے کہ ایک دم اب وہاں پر خبریں آ رہی ہیں، فرانسیسی بھی آ رہے ہیں، برطانوی بھی آ رہے ہیں، کہاں کہاں سے فوجیں آ رہی ہیں، اور وہاں پر 2.5 لاکھ صرف امریکن آرمی کا
اس میں تقریباً 1.5 لاکھ تو پہنچ چکی ہے، اور جو بھی ہوگا وہاں پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس قدر خوفناک سین ہے۔ میں نے بہت سے حضرات واقف ہوں گے، کئی مرتبہ میں نے حوالہ دیا ہے مولانا سید حامد میاں رحمہ اللہ کا، انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ احادیث میں جو قرب قیامت کے حالات و واقعات کی پیشن گوئیاں ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ جو آخری جنگ ہونی ہے جو کہ دجال کے خلاف ہوگی مسلمانوں کی، اور جس میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا جس کے سلسلے میں اس سے پہلے ایک جنگ ہوگی بہت خوفناک، بہت خوفناک۔ اور عجیب الفاظ ان کے یہ تھے کہ اس میں ایک طرف مسلمان اور عیسائی اور یہودی تینوں ہوں گے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مسلمان اور یہودی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں۔ آج وہ نقشہ نظر آ گیا، آج اسرائیل، امریکہ، سعودی عرب اب یہ ایک ہے، بلکہ چلتے آئیے مصر، اسرائیل، سعودی عرب اور جو بھی ان کے حواری ہے وہ سب ایک ساتھ میں کھڑے ہیں، اور ان کے اوپر سیادت کس کی ہے؟ امریکہ کی۔ وہ نقشہ آ گیا ہے۔ اور اس جنگ کے سلسلے میں مولانا حامد میاں رحمہ اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا ہوا چلا جائے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں۔ یہ نقشہ خاکم بدہن تلا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ جو بھی ہوگا کیمیاوی جنگ، کیمیاوی وارفیئر، کیمیکل وارفیئر اور پھر ایٹمک وارفیئر، جس کی کھلی دھمکیاں دی جا چکی۔ کبھی کوریا کے بارے میں اندیشہ تھا کہ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے۔ آج وہ صورتحال جو ہے عالم عرب پر، ہارٹ آف دی عرب لینڈ، اس پر یہ صورتحال بالکل تلی کھڑی۔ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے یہ چاہا کہ پورا پس منظر آپ کے سامنے، صرف وقتی سا کوئی ایک نعرہ، وقتی سی کوئی ایک خبر، اس کے حوالے سے ایک جذبات کا معاملہ، پورا ایک پس منظر سامنے رکھیے۔ اب وہ آپ کو شاید میری باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں۔ نمبر 1، ہمیں کسی صورت اس جنگ میں امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہیں بننا چاہیے۔ امریکہ اسلام کے تحفظ کے لیے نہیں آیا، امریکہ حرمین کی حفاظت کے لیے نہیں آیا، امریکہ اپنے مفادات، عالمی مفادات کے تحفظ کے لیے آیا، اور زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سعودی شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے آیا۔ اور بڑا عمدہ مضمون چھپا تھا پچھلے، بلکہ ابھی تک تو وہ تازہ ہی ہے جب تک نیا نہیں آتا، ندا میں، جس کا عنوان تھا اربوں کا چھرا اور اربوں کا گدا۔ سارے پیسے بھی انہیں سے لے رہے ہیں۔ $12 بلین کا ایک چیک لے کر گیا جیمز بیکر۔ اندازہ تو کیجیے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ 2 ماہ قبل اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ اتنی بڑی قوت امریکہ کی، تباہ کن قوت، اور جمع ہو جائے گی عرب کے اندر۔ لیکن یہ کہ وہ کاس بھی اربوں ہی کی ہوگی، انہی کا چھرا، انہی کا گلا۔ ہمیں کرنا یہ چاہیے، اللہ تعالی ہماری حکومت کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے ذمہ دار لوگوں کو ہدایت دے، وہ امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہ بنے۔ اس کے تحفظ کے لیے یا شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے بہت کچھ انہوں نے عیش کر لیے، کافی عیش کر لیے۔ باقی یہ کہ اب جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ حرمین شریفین کو تو خود عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سارا جھگڑا تو وہ تیل کی دولت کا ہے۔ وہ تیل کی دولت جو ہے وہ شمال مشرقی کونے کے اندر ہے۔ بلکہ یہ کہ جو رد عمل پیدا ہوا عالم اسلام میں اور سعودی عرب میں، خود اس کے مذہبی نوجوانوں میں امریکی فوجوں کی آمد کے خلاف اس کا جواب دیا گیا رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے کہ یہ جو بھی جنگ کا محاذ ہے، جو فوجیں ہیں، یہ حرمین سے تو 1500 کلومیٹر دور ہے، تو حرمین کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ ہے امریکہ کے عالمی مفادات کو۔ آج آپ کو معلوم ہے دنیا 2 طبقوں میں بٹی ہوئی ہے، دی رچ اینڈ دی پور۔ یہ جو اقوام ہیں، جو 6-7 قومیں شمار ہوتی ہیں دنیا کی دولت مند قومیں، ان کے لیے خطرہ ہے کہ یہ اگر ہم ان کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کا صنعت کا، یہ تیل، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ان کی سب کی اکانومی جو ہے وہ دم دھڑام سے زمین پر آ جائے گی، وہ بھی برابر ہو کر رہ جائیں گے دنیا کے دوسرے ملکوں کے۔ یہ اس کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے نوجوان کو آج میں سوچتا ہوں کاش کہ ہمیں معلوم ہو، ہمیں وہ تاریخ دہرانی نہیں چاہیے کہ ہم نے پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کے استعمار کے پنجے گڑوانے کے لیے اپنی جانیں دیں۔ پنجاب کا نوجوان، پنجاب کا مسلمان سپاہی بھی جا کر ایلن بی کو قبضہ دلوانے کے اندر اور بغداد پر قبضہ کرانے میں اس کے تعاون کیا، اس کی مدد کی۔ کیا آج بھی وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ آج ہمارا فوجی جائے گا وہاں پر امریکہ کے تحفظ کے لیے، اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے؟ پہلی بات یہ کہ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا کیا چاہیے؟ پہلی کوشش یہ ہو کہ یہ بین الاسلامی معاملہ بنے، مسلمان امت آئے، امریکی فوجیں جائیں، فرانسیسی جائیں، برطانوی جائیں۔ ہاں اس صورت میں کہتا ہوں پاکستان کا ایک ایک بچہ وہاں جائے اور اپنی جان قربان کرے، اس لیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ امت مسلمہ کو حکم دیا گیا ہے اگر مسلمانوں کے 2 گروہ لڑ پڑے تو تم صلح کراؤ، اور اگر ایک فریق زیادتی پر تلا رہے، اڑا رہے، تو اب سب مل کر اس سے جنگ کرو یہاں تک کہ اسے اللہ کے حکم کے آگے جھکا دو۔ پھر اگر وہ اللہ کا حکم مان لے، صلح پر آ جائے، تو پھر عدل و قسط کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا دو۔ یہ ہمیں حکم ہے، مسلمانوں کو حکم ہے۔ لیکن یہ کہ یہ امریکی آ رہے ہیں اور امریکی استعمار اور امریکی مفادات
اور اس کے لیے جو ہے پاکستان کا مسلمان سپاہی بھی جائے، میرے نزدیک کسی صورت میں صحیح نہیں۔ مطالبہ بھی ہو رہا ہے، آج ہی غالباً ایک انٹرویو آیا ہے شاہ حسین کے بھائی جو ہیں حسن بن طلال، ان کا انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کو مسلمانوں کو آپس میں اس معاملے کو طے کرنا چاہیے، اس قضیے کو امریکی فوجوں کو یہاں سے فوراً واپس جانا چاہیے، اور یہی بات میں یقیناً تائید کروں گا، تحسین کروں گا، یہی موقف ایران کا ہے۔ ایران عراق کے خلاف جو یو این او کے سینکشنز ہیں کہتا ہے ہم اس کی پابندی کریں گے، لیکن امریکہ کو یہاں سے نکلنا چاہیے، یہ مسلمانوں کا اپنا معاملہ ہے، وہ آپس میں طے کریں۔ پاکستان کو بھی یہی موقف اختیار کرنا چاہیے پوری قوت کے ساتھ، اس میں کوئی بھی اگر کمزوری ہو رہی ہے تو در حقیقت یہ گویا کہ ہم امریکی استعمار کے ہاتھ میں اس کا آلہ کار بن کر، کھلونا بن کر استعمال ہو رہے ہیں، جو کہ ہمیں کسی صورت میں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ بھی ناکافی ہو تو دوسرا ایک اور مسئلے کا حل موجود ہے اس سے براڈر سطح پر، کہ غیر جانبدار ممالک اگر کوئی ہے ان کو بھی اس قضیے کے اندر شامل کیا جائے۔ ایک تحریک تھی کسی زمانے میں، کافی بڑی تھی، لیکن یہ کہ وہ بھی اگر اس کے اندر شامل ہو جائیں، لیکن امریکہ، رشیا، یہ تو ظاہر بات ہے سپر پاورز ہیں، ان کے مفادات ہیں، عالمی اور گلوبل مفادات ہیں، لہذا اول تو یہ ہونا چاہیے کہ بین الاسلامی معاملہ بنا کر، اس صورت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہماری پوری فوج بھی جائے اللہ پر توکل کر کے، پاکستان کا محافظ اللہ ہوگا، اگر اللہ کے ایک حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے مسلمان یہاں سے جائیں اور جا کر وہاں پر جو ہے اپنی جانیں دینے کو تیار ہو جائیں۔ لیکن اگر یہ اس میں بھی کافی نہ ہو تو جو بھی غیر جانبدار ممالک ہیں ان کو بھی اس معاملے کے اندر شریک کیا جا سکتا ہے۔ بدرجۂ آخر اگر پاکستانی فوج جائے وہ صرف حرمین شریفین کے گرد و نواح میں ان کو ڈپلوائے کیا جانا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر کوئی آنچ آنے کی شکل پیدا ہو جائے تو اس کی اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، اس کے لیے مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ بہرحال جہاں تک ارض پاک کی حرمت کا تعلق ہے وہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ باقی برطانوی مفادات، امریکی مفادات، صنعتی ممالک کے مفادات یا کسی شاہی خاندان کے مفادات، یہ شاہی خاندان یہ تو گرتی ہوئی دیواریں ہیں، جانا ہے آج نہیں تو کل، لیکن یہ کہ اصل معاملہ ہے امت کا، اصل معاملہ ہے امت مسلمہ کا، اصل معاملہ ہے حرمین شریفین کا، لہذا ان دونوں چیزوں کو لازماً گڑبڑ نہ کریں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے ایران کی طرف سے بار بار مطالبہ ہوا کہ حرمین کو بین الاسلامی کنٹرول میں دے دیا جائے اور سعودی عرب کا اس کے اوپر سے جو انتظامی عمل دخل ختم کر دیا جائے۔ میں نے کبھی تائید نہیں کی، اس لیے نہیں کی کہ میرا مشاہدہ ہے، میں گیا ہوں بارہا، سعودی عرب کی حکومت نے چاہے خود بھی بڑے بڑے محل بنائے ہیں لیکن حرمین کی خدمت کے اندر بھی کوئی کمی نہیں کی، اس پر انہوں نے اربوں ڈالر اس پر بھی خرچ کیا ہے، اس کے اوپر انہوں نے اس حج کے انتظامات پر پوری حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو لگائے رکھتی ہے، لہذا اس اعتبار سے کوئی کمی کی بات نہیں وہاں پر آئی کہ جس کے لیے ضرورت ہو کہ ان کا عمل دخل وہاں سے ختم کیا جائے۔ لیکن یہ صورتحال اب جو پیدا ہو گئی ہے یہ بالکل مختلف ہے، اسے اس کے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جانا چاہیے، اور اسی کے حوالے سے میں نے چند رائے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آئیے پاکستان کی طرف جو ہمارا اصل مسئلہ ہے، اس کے تو ہم سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، اس کی بھلائی ہے تو، برائی ہے تو، اس میں خیر آتا ہے تو وہ بھی ہماری کوشش اس کے لیے ضروری ہے، اور کوئی شر پیدا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ہم پر آئے گی۔ اس کے ضمن میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ شدید ترین خطرہ ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بھارت حملہ کرے گا، مجھے تو تقریباً یہ رائٹنگ آن دی وال کے مانند ایک فیصلہ نظر آ رہا ہے، بلکہ آج میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ اگر اب نہیں تو پھر کبھی بھارت حملہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے سچویشن بالکل رائٹ ہے، 2 مرتبہ ایکسرسائز کر چکا ہے وہ، خاص ٹارگٹ بنا کر حیدرآباد کو، اور اس کے پیش نظر ہے سندھ میں جو بھی خلفشار ہے اسے اس کے علم میں ہے، جو بھی تصادم ہے۔ اب بھی اگرچہ اس وقت کی جو ہماری اندرونی سیاست ہے یہ اس کا کرشمہ سامنے آیا ہے کہ جی ایم سید صاحب کو ایگزونریٹ کیا جا رہا ہے، ان کو محب وطن کا خطاب دوبارہ دیا جا رہا ہے، وہ شخص جس نے اسلام کے خلاف انتہائی زہریلی باتیں کی ہیں، وہ شخص جس کی کتاب اب پاکستان ٹوٹ جانا چاہیے، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان سے چھپ کر آئی ہے، یہاں تقسیم ہوئی ہے، آج اسے شرف دی جا رہی ہے۔ یہ ہے ہماری اندرونی سیاست کے کرشمے، میں اس پر تفصیل سے نہیں جانا چاہتا، لیکن اس شخص کی دیکھیے وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ بتکرے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، دیکھ کعبے میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت قدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اس نے رہا ہوتے پہلا بیان یہ دیا ہے کہ ہماری پہلی ترجیح یہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے اور ہندوستان کے ساتھ ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی حیثیت سے کانفیڈریشن قائم کریں، سندھو دیش کانفیڈریشن ود انڈیا انڈیپینڈنٹ آف پاکستان۔ پھر دوسری ترجیح بھی ہے، تیسری آخری ترجیح یہ ہے کہ پاکستان کو 5 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ایک لوز کانفیڈریشن ہو، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ 5ویں بھی وہ اردو والوں کے لیے نہیں، مہاجرین کے لیے نہیں، ان کے لیے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ 5ویں بھی پنجاب میں سے کاٹ کر سرائکی صوبہ بنایا جائے، اور سندھ میں تو بہرحال اردو بولنے والوں کو سندھی بن کر رہنا ہوگا۔ یہ اس شخص کا رہائی کے بعد بھی بیان ہے جسے آپ سند دے رہے ہیں کہ وہ محب وطن ہے، اور وہ غدار نہیں ہے، وہ پاکستان کا مخالف نہیں ہے۔ بہرحال یہ حالات جو ہے انتہائی خوفناک ہیں ہمارے۔
آج کشمیر میں جو صورتحال ہے ہندوستان کے لیے انتہائی تشویشناک ہے. جو بدنامی اس کو مل سکتی تھی مل چکی ہے. اور یہ آپ نے دیکھ لیا وہ امریکہ بہادر جو 1.5-2 لاکھ آدمی لے کر پہنچ گیا سعودی عرب میں, اس نے انگلی تک نہیں اٹھائی ہے کہ کشمیر میں بھارت کیا کر رہا ہے. یہ ہے ان کی ڈبل سٹینڈرڈز, یہ ہے ان کی بے ایمانیاں کہ بھارت جو کچھ کر رہا ہے وہاں. آج اگر ظلم ہو رہا ہے کویت میں عراقیوں کے ذریعے, پورے ورلڈ ٹیلی ویژن پر, CNN پر, فلاں پر اور اخبارات میں, آج بھی ایک لمبا مضمون میں نے اخبار میں پڑھا ہے. لیکن یہ ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کہیں تذکرہ نہیں ہو رہا. یہ ہے دنیا کے اندر دیانت اور امانت اور شرافت کا حال, اور بین الاقوامی سیاست جو ہے اس کے ڈبل سٹینڈرڈز. لہذا جو بدنامی بھارت کو آ سکتی تھی وہ آ چکی ہے. ہندوستان سے ایک نوجوان مسلمان صحافی دہلی سے آئے تھے, نئی دنیا ایک پرچہ نکلتا ہے اس کے طرف سے وہ دورہ کر کے گئے ہیں. مجھ سے بھی لاہور میں ملے تھے, تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہوا. ان کے الفاظ سن کر میں کانپ گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کی حکومت اس کے اوپر تلی ہوئی ہے کہ چاہے ایک اور آخری کشمیری کو بھی ہلاک کرنا پڑے, وہ کشمیر کے اندر کبھی بھی کوئی معاملہ جو ہے کشمیر کی آزادی یا کشمیر کو پاکستان کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا بگڑے گا اس کا؟ آپ سمجھیے کہ اگر 80-90 کروڑ قوم کی ایک قوم ہے, 1 کروڑ آدمی ختم کر, ان کا دل تو جو ہے اس پہ دکھے گا نہیں. حال ہمارا یہ ہے کہ ہم تو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکے. ہم تو اپنی صفائی دیتے رہے کہ نہیں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے, ہم نے کچھ نہیں کیا ہے, ہمارا کوئی اس کے اندر عمل دخل نہیں ہے. بس یہی ہماری ڈپلومیسی کا شاہکار رہا ہے. یہ حال ہے پاکستان کا. لہذا بھارت کا وہ معاملہ جو ہے, میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے مختلف فیکٹرز گنوا دیے تھے, اندرونی اس کی سیاست, اندرونی خلفشاں, وہ تو اب آ کر رہے گا. اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے, وہ ٹال دے تو ٹال دے. مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے, تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے. ہم دعا کریں کہ یہ ٹل جائے وقت, لیکن یہ ہے کہ تقدیر مبرم نظر آ رہی. اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 یہ کہ سب سے اہم شے ہے قومی یکجہتی, اور قومی یکجہتی کے اعتبار سے انتہائی خوفناک مرحلہ آ رہا ہے انتخابات کا. انتخابات میں تو کچھ نہ کچھ فساد, کچھ نہ کچھ دنگا, کچھ نہ کچھ ہنگامہ, ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ, ایک دوسرے کے خلاف الزامات, بوچھاڑ, یہ تو بڑھتے ہیں. بھارت میں بھی قتل و غارت گری ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ. لہذا یہاں پر بھی پیر پگاڑا صاحب جو ہمیشہ سے کہتے چلے آ رہے ہیں فیملی پلاننگ, آج پھر ان کا جملہ آ گیا ہے کہ شاید اس انتخابات میں فیملی پلاننگ کے ذریعے سے کوئی بہت بڑا کام ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اب تک یہ کہا ہے کہ انتخاب کسی صورت میں پوسٹ پون نہیں ہونے چاہیے. اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو انتخابات کا بدل صرف ایک ہے اور وہ مارشل لا ہے, تو پھر مارشل لا سے تو بہتر ہے کہ وہ انتخابات ہوں چاہے اس میں کوئی خلفشار بھی. اس لیے کہ مارشل لا کا مطلب جو ہے وہ تو سندھ کے اندر ایک ناگزیر دھماکہ ہو جائے گا, تباہ کن, خوفناک, اور پھر بھارت کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, کیا کرایا اسے سارا معاملہ سندھ کے اندر سے مل جائے. مارشل لا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. وہ بات جو سن 80 میں نے 18 اگست 1980 کو کہی تھی ضیاء الحق مرحوم سے, آج پھر اسی بات کی میں تکرار کر رہا ہوں, اعادہ کر رہا ہوں. مارشل لا پاکستان کے لیے سوسائڈل ہے, لیکن ایک آلٹرنیٹ سامنے آیا ہے. ایک تو پشاور ہائی کورٹ کا ورڈکٹ آ گیا, اور یہ کہ کچھ اور لوگوں کی طرف سے بھی باتیں آئی ہیں. 1-2 دن ہوئے ہیں, جنگ میں 2 اہم سرخیاں تھیں, اور وہ بڑے اونچے حلقہ جو ہمارا فوج کا اونچا حلقہ ہے اس کی طرف سے, اگرچہ نام کسی کا نہیں تھا. ایک تو یہ کہ ماشاء اللہ یہاں کسی صورت نہیں لگے گا. دوسرے یہ کہ کوئی قومی حکومت کی تشکیل جو ہے اگر کسی طرح ہو سکتی ہو تو وہ اس وقت کا حل ہے, اور وہ اسی شکل میں ممکن ہے. اگر تو الیکشن آپ پوسٹ پون کرتے ہیں اور اسمبلیاں پرانی بحال نہیں کرتے, تو پھر تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہو گیا, اور اس کا آلٹرنیٹ سوائے ایک مارشل لا کے اور کوئی نہیں ہے. لیکن اگر صدر اسحاق صاحب ہمت کر لیں, ملک کے حالات کو دیکھ کر, جو اس وقت صورتحال ہے, جو خطرات ہیں بارڈر پر, ان کو دیکھتے ہوئے, یا تو یہ کہ عدالتوں کے ذریعے سے اسمبلیاں بحال ہو جائیں, اس میں حکومت زیادہ رکاوٹ نہ ڈالے, یا یہ کہ خود صدر اسحاق صاحب واپس لے سکتے ہو قدم تو واپس لے لیں. لیکن یہ کہ تمام پارٹیز سے یہ پہلے عہد لے لیا جائے کہ وہ ایک قومی حکومت کی تشکیل کریں گے. یہ وہ بات ہے, آپ کو یاد ہوگا مرزا اسلم بیگ صاحب, انہوں نے بالکل شروع میں سن 88 کے الیکشن کے بعد کہا تھا کہ نیشنل گورنمنٹ فارم کی جانی چاہیے. اس وقت تو کسی نے دھیان نہیں دیا, پیپلز پارٹی بڑے نشے میں تھی, اس کو خاص طور پر سندھ میں جس طرح کا واک اوور ملا تھا, اس کا ایک نشہ تھا اس کے دماغ پر, اس لیے وہ سوچنے پر تیار نہیں ہوئی. لیکن یہ کہ وہ جو ایک فارسی میں کہا جاتا ہے کہ ہر چے دانا کنت کنت نادا لیک بعد از خرابی بسیار, اب اس خرابی بسیار کے بعد بھی اگر عقل آ جائے اور ایک نیشنل گورنمنٹ بنائی جا سکے اور اس کے حوالے سے الیکشن کو پوسٹ پون کیا جا سکے, تو میرے نزدیک یہ رائے پوری قوت کے ساتھ دی جانی چاہیے, پیش کی جانی چاہیے. اس لیے کہ الیکشن اس وقت جس خلفشار کا سبب بن جائے گا, ذریعہ بن جائے گا, اس کو تو گویا کہ اور بھارت کے جو گھناونے عزائم ہیں ان کو اور تقویت دینے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا. دوسری بات یہ, اس قوم کے اندر جذبہ جہاد, وہ ڈیفینسو جہاد, دفاعی جہاد, جس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اس کے لیے جو جان بھی دی جائے گی وہ شہادت کی موت ہوگی. اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے
من قتل دون مالہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا مسلمان وہ شہید ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اپنی آزادی کا تحفظ جو ہے وہ مال کے تحفظ سے زیادہ اہمیت رکھنے والی شے ہے. ایک جذبہ جہاد پیدا کیا جائے اور ایک پیپلز آرمی یہاں پر کھڑی کی جائے. عوامی فوج صرف نہیں کر سکے گی تحفظ جب تک کہ پوری قوم جو ہے وہ فوج کی شکل اختیار نہ کرے. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا بھی امکان اسی صورت میں ہوگا جبکہ کوئی ایسی حکومت وجود میں آ گئی ہو کہ جس میں وہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کا جھگڑا جو ہے وہ اوپر نہ چل رہا ہو، وہ آپس کی محض آرائی نہ ہو، تبھی کوئی پیپلز آرمی جو ہے اس کا تصور جو ہے سامنے آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کو بھی کر سکیں. آخری بات، آج میں سوچ رہا تھا کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے 2 تلواریں دے کر بھیجا تھا. ایک تلوار قرآن، جاہدہم بہی جہادا کبیرا، اے محمد یہ ہے آپ کی تلوار، اس کے ذریعے جہاد کیجئے، قلع قمع کیجئے جاہلیت قدیمہ کا بھی، قلع قمع کیجئے جاہلیت جدیدہ کا بھی، اور یہ بے یقینی کو رفع کیجئے، ایمان پیدا کیجئے. یہ ہے کہ جو آج ہمارے پاس وہ جہاد بالقرآن کے حوالے سے ہے. اور دوسرا ہتھیار تھا دین حق، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ نظام عدل اجتماعی، وہ جو واقعہ یہ ہے کہ اگر اس کا نمونہ دنیا کو دکھا دیا جائے تو پوری دنیا اسے قبول کرے گی، اس لیے کہ دنیا تو پیاسی ہے. دنیا مختلف نظاموں کو ٹرائی کر کے تھک چکی ہے. اس نے جمہوریت کا تجربہ بھی کر لیا ہے جس میں سرمایہ داروں کی آمریت کی شکل اختیار کر لی. دنیا نے کمیونزم کا تجربہ بھی کر لیا ہے، وہاں سے بھی پسپائی اختیار کر رہی ہے نوع انسانی. لیکن یہ کہ وہ نظام عدل اجتماعی تو ہمارے پاس تھا. پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا یہاں پر دسمبر کے مہینے میں اس کے اوپر سیمینار ہوئے تھے. سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، اخلاقی نظام، وہ پورا نظام زندگی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے جس کے لیے یہ ملک لیا گیا تھا. اسلامی انقلاب برپا کر کے اور یہاں پر اس دین کو قائم کیا جائے. میں چند باتیں بھارت کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں. بھارت کے سلسلے میں ہم سے بہت بڑی بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں ہندو قوم کے حوالے سے. پہلی کوتاہی یہ ہوئی کہ ہم نے 800 یا 1000 برس تک حکومت کی. اگرچہ صوفیاء نے کچھ تبلیغ کی یہاں پر، لیکن علمی سطح پر، انٹلیکچوئل لیول پر کوئی تبلیغ کا کام نہیں کیا. ہندوؤں کی جو اعلیٰ ذات کے لوگ ہیں، اور ہندو ذہن ہے فلسفیانہ ذہن، اس فلسفیانہ ذہن کو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اس تک ہم نے دین کی دعوت کو نہیں پہنچایا. ہم نے جہاد بھی سیف کر کے انہیں زیر تو کر لیا، ان پر حکومت تو کی، لیکن یہ ہے کہ جہاد بالقرآن کے ذریعے سے ان کے نظریات، ان کے افکار، ان کے عقائد، ان کے نظریات باطلہ کا علاج نہیں کیا. یہ ایک بہت بڑا جرم تھا کہ ہم نے یہاں پر 1000 برس تک حکومت کی لیکن یہ فرض منصبی ادا نہیں کی. اس ضمن میں آپ سے عرض کروں کہ پچھلے سال جب میں گیا تھا انڈیا، مولانا علی میاں سے مدظ اللہ العالی میری ملاقات ہوئی. میں نے انہیں ایک مشورہ دیا، وہ چونک گئے، انہوں نے مشورہ پسند بھی کیا. یہ مجھے نہیں معلوم کہ اس پر عمل کیا یا نہیں. میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ندوۃ العلماء میں سنسکرت کی تعلیم لازم کر دیں تاکہ یہاں کا عالم دین جو نکلے وہ ہندو جو مذہب کی کتابیں ہیں ٹاپ کی امہات کتب ان کو بھی سمجھ سکتا ہو. جب تک آپ ہندو ذہن کو نہیں سمجھیں گے اسلام اس کے سامنے پیش نہیں کر سکتے. لہذا ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے، اور میں نے شاید آپ میں سے جو حضرات بھی میثاق پڑھتے ہیں ان کے تو علم میں یہ بات ہوگی کہ میں نے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جو ہے نقل کیا ہے ہندوستان ہی کے ایک رسالے میں. وہ ان کا قول جو ہے اس کو کوٹ کیا گیا تھا، وہاں سے میں نے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندو قوم کے اعلیٰ ذات کی اکثریت اسلام قبول کر لے گی. اللہ کرے کہ وہ کام ہو، وہ بھی ہوگا تو جہاد بالقرآن کے ذریعے سے ہوگا. دوسری 2 کوتاہیاں کیا ہوئی؟ دیکھیے میں اس کی مثال دے رہا ہوں. ہم نے اب تک اسلام کے لیے جو نعرہ بازی کی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا، ہندو کو ہم نے بیدار کر دیا، چوکنا کر دیا، منظم کر دیا، اپنے خلاف کھڑا کر دیا، اور ہم نے کچھ کیا نہیں. اس کی ایک سادہ مثال دے رہا ہوں. چپ راس چپ، چپ راس چپ، خاکسار تحریک، دہل گیا تھا پورا ہندوستان. واقعہ یہ کہ دہل گیا تھا. وہ تحریک تو اس کے بعد ختم ہوئی، اب آثار قدیمہ میں کہیں رکھی ہوئی ہے. لیکن ہندو نے اس وقت سے RSS شروع کی، ہندو کو جگہ دیا. RSS جوابی تحریک تھی خاکسار تحریک کے مقابلے میں، اور وہ 60 برس ہو گئے مسلسل کام کر رہے ہیں. وہ تحریک موجود ہے اور اب وہ بہت بڑی فارمیڈیبل فورس بن چکی ہے ہندوستان کے اندر. اسی طرح دوسری بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں اسلام کا نعرہ، اسلامی نظام، اسلامائزیشن، حکومت، قانون، یہ پہلے تو لگا کرتا تھا اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے. 11 برس جو تھے ہمارے مرحوم ضیاء الحق صاحب کے، وہ ایوان حکومت سے یہ نعرہ لگا. نتیجہ یہ نکلا ہندوستان میں رام راشٹر کی تحریک کھڑی ہو گئی جوابی رد عمل کے طور پر. ہم نے تو کچھ کیا بھی نہیں سوائے کچھ کاسمیٹک تبدیلیاں، کچھ اوپر کی تبدیلیاں، کچھ رنگ و روغن، کچھ عید میلاد النبی زیادہ شوق سے اور زیادہ شان سے بنانی شروع کر دی، کچھ اور ہم نے اس طرح کے جو ہے وہ تقریبات کا آغاز کر لیا. باقی وہ اسلام کا نظام، وہ نظام تو ہم نے قائم نہیں کیا. میں نے جو حضرات واقف ہیں مجھ سے انہیں یاد ہوگا یہ کہ میں سن 80 میں پہلی مرتبہ بھارت گیا تھا پاکستان بننے کے بعد. سن